اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، یا بعض لوگ نوکری یا کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور وہ کسی ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ان کے دل و دماغ میں خدشات ہوتے ہیں کہ آیا ہم جس ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں وہ کتنا قابل بھروسہ انسان ہے یا نہیں۔ تو یقیناً وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک کامن سی بات یہ ہے کہ جس کے تھرو ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا ہمارے بچے جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، نوکری کے لیے، تو اس کا سب سے پہلے ان سے کانٹیکٹ کے ذریعے موبائل نمبر ضرور مل جاتا ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سم ڈیٹیل ایپ کو پلے اسٹور پہ جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کی سم ڈیٹیل ایپ کے ذریعے اس کے موبائل نمبر کو ڈالیں، اور اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا CNIC نمبر کیا ہے۔ جب اس کا CNIC نمبر آپ کو معلوم چل جائے تو پھر سندھ کے اندر جو ہے CPLC کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پنجاب پولیس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اگر آپ پنجاب سے تعلق ہے، اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس شخص کے CNIC نمبر کو اس پر آپ ڈالیں تو آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی کہ اس شخص پر کوئی FIR ہے یا نہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی FIR نہیں تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، یقیناً وہ انسان بہتر انسان ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے اس ایپ پر اس کے CNIC نمبر کو ڈالا اور کسی قسم کی کوئی FIR کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اس FIR کے ساتھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ FIR کس تھانے میں کاٹی گئی ہے۔ تو آپ اس تھانے میں جائیں، اس FIR کا نمبر بتائیں، اور وہاں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اس پولیس اسٹیشن میں اس FIR کو کیوں لانچ کیا گیا ہے اور اس شخص کے بارے میں آخر مزید کیا معلومات مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد بھی پولیس والے کوئی خاص کوآپریٹ نہیں کر رہے تو کم سے کم ان سے اتنا پوچھ لیں کہ اس FIR کا کیس کس عدالت میں چل رہا ہے۔ آپ اس عدالت میں یا تو خود چلے جائیں، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل آپ نہیں لے پا رہے تو کوئی نامنل فیس کے ساتھ کوئی وکیل ہائر کر لیں اور اس کو اس کی FIR کی ڈیٹیل دیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، جس کے ایجنٹ کے تھرو جا رہا ہوں ان کے خلاف یہ FIR مجھے سامنے آئی ہے۔ تو کیس آخر کس نوعیت کا ہے اگر آپ عدالت سے معلوم کر کے بتا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ وہ وکیل صاحب اس عدالت کی تمام پرچوں کی، پیپرز کی سرٹیفائڈ کاپی نکال کر اگر وہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ خود بھی اسٹڈی کریں، کیس کی نوعیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً آپ اس شخص کے بارے میں ایک تفصیلی معلومات جب آپ کے پاس حاصل ہو جائے گی تو آپ پھر بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا ایز اے ایجنٹ اس کے تھرو مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کی تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ پہلے تھوڑی سی سرچ کر لی جائے، تھوڑی سی ریسرچ کر لی جائے، تھوڑی بھاگ دوڑ کر لی جائے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔